السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہرین اکرم آفیشل۔ ناول کمنٹ یور فیورٹ کپل، سپرد خاک، نور خان۔ ایپیسوڈ 18۔ شہر کی سڑک پر چلتی گاڑی آہستہ آہستہ ابرار کے گھر کے سامنے جا رکی۔ زاویار نے خاموشی سے گاڑی بند کی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہالے کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حویلی کی دیواریں، وہ شور، وہ تلخ یادیں سب پیچھے رہ گئی تھیں، مگر دل پر نقش اب بھی تازہ تھا۔ ابرار دروازے پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ہالے پر پڑی، وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ زاویار نے بھاری قدموں سے گاڑی سے اترتے ہوئے نظریں چرا لیں۔ اس کے کندھوں پر ندامت صاف لکھی تھی۔ میں شرمندہ ہوں ابرار، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ میں اپنی بہن کا گھر نہیں بسا سکا۔ میں چاہ کر بھی اسے وہ تحفظ نہ دے سکا جس کی یہ حقدار تھی۔ ابرار نے ہالے کو بازوؤں میں لے لیا۔ وہ خاموشی سے روتی رہی، جیسے برسوں کا ضبط ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں وکیل سے بات کر چکا ہوں، خلا کے کاغذات تیار کروا دوں گا۔ اب اسے مزید کسی اذیت میں نہیں رکھوں گا۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ یہ صرف ایک رشتہ ٹوٹنے کا اعلان نہیں تھا، بلکہ ایک خواب کے دفن ہونے کا لمحہ تھا۔ ابرار نے آنکھوں میں نمی لیے زاویار کی طرف دیکھا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اس کی آواز میں فکر صاف تھی۔ ہالے اب زران کے ساتھ نہیں رہے گی، ایک لمحے بھی نہیں۔ وہ رکا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ بس مجھے چند دن دے دو ابرار، زران سے خلا کے کاغذات پر دستخط بھی میں کروا دوں گا۔ زران کے غرور، اس کے رویے اور حویلی کی دیواروں نے ہالے کو بہت توڑ دیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی کسی طوفان سے کم نہ تھی، ایک ایسا طوفان جو ایک رشتہ بہا لے گیا۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو ابرار کی بھاری آواز نے توڑ دیا۔ حرم کا کچھ پتہ چلا؟ زاویار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ ابھی نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، مگر کوئی خبر نہیں۔ ابرار کی پریشانی پر گہری شکنیں ابھر آئیں۔ وہ مجھے اپنی سی لگتی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، بالکل ہالے کی طرح، چھوٹی، معصوم، کسی کی سخت بات بھی نہ سہ پاتی تھی۔ اس نے ابرار کی بات سن کر آنکھیں بند کر لیں۔ حرم کا نام آتے ہی دل کے کسی کونے میں درد سا اٹھا۔ وہ جانتی تھی حرم کی خاموشی کے پیچھے بھی بہت کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ زاویار نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس کی آواز میں سختی آ گئی، حرم کو ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا، اسے یوں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی صرف ہالے کی نہیں تھی، یہ حرم کی گمشدگی کا بوجھ بھی اپنے ساتھ لائے ہوئے تھی۔
کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حرم ہو یا حالے، یہ سب اب میری بھی ذمہ داری ہے۔ زاویہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکریہ ابرار، وہ آہستہ بولا، اس وقت تمہارا ساتھ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کسی کے چھوڑ کر جانے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ جلال، نگینہ بیگم کی آواز میں اب نرمی نہیں تھی، صرف فیصلہ تھا۔ جلال نے سر جھکائے رکھا، بکھرے ہوئے بال، تھکی آنکھیں اور وجود جو حرم کے جانے کے بعد جیسے اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ حرم کے جانے سے تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، یہ سب میں دیکھ رہی ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھیں۔ اب اور نہیں۔ جلال نے چونک کر سر اٹھایا۔ امی؟ نہیں جلال، نگینہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں آج حویلی جا رہی ہوں اور دانی کا ہاتھ تمہارے لیے مانگ کر آؤں گی۔ کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ جلال کی آنکھوں میں حیرت، انکار اور تھکن ایک ساتھ اتر آئی۔ تم نے مجھ سے وقت مانگا تھا، سکینہ بیگم بولتی رہیں۔ میں نے تمہیں 3 مہینے دیے، 3 مہینے انتظار کیا کہ شاید تم خود کو سنبھال لو، شاید اس وہم سے باہر آ جاؤ۔ وہ لمحہ بھر کو رکیں، پھر سخت لہجے میں بولیں، مگر اب نہیں، اب وہی کرو گے جو میں چاہتی ہوں۔ جلال نے نظریں موڑ لیں، دل کہیں اور تھا۔ مگر فیصلے کی دیوار اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ یہ صرف ایک ماں کا حکم نہیں تھا، یہ ایک بکھرتی ہوئی زندگی کو زبردستی کسی اور موڑ پر ڈھالنے کی کوشش تھی۔ نگینہ بیگم کی بات جلال کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، آنکھوں میں صدمہ بھی تھا اور انکار بھی۔ اب تو مجھے بھی لگتا ہے، نگینہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب حرم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکیں، پھر وار کر گئی۔ اپنی مرضی سے وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی اور تمہیں عاشق بنا کر چھوڑ دیا۔ جلال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں امی، اس کی آواز کپکپا گئی، وہ ایسی نہیں تھی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بس کرو جلال، یہ خود کو دھوکہ دینے کا وقت نہیں۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، نہ کوئی خبر، نہ کوئی پیغام۔ وہ قریب آ کر بولیں۔ اگر وہ مجبور ہوتی تو اب تک لوٹ آتی۔ جلال نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ دل ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر لفظ زہر کی طرح اندر اترتے جا رہے تھے۔ تم نے ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا، سکینہ بیگم نے آخری ضرب لگائی، اور اس خواب نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جلال کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لب بند تھے۔ کل جو مہمان آئے تھے نا، انہوں کو سامنے بٹھاتے ہوئے بات شروع کی، وہ تمہیں پسند کر گئے ہیں۔ صبیحہ کے ہاتھ بے اختیار آپس میں الجھ گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے نظریں جھکا لیں۔ لڑکے کو بھی تم پسند ہو، اسی لیے ہمیں بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ صبیحہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی۔ آپ واقعی؟ ہم نے ہر پہلو سے سوچ لیا ہے،
گھر اچھا ہے، لوگ عزت دار ہیں اور سب سے بڑھ کر تمہیں پسند کیا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا ارادہ کسی سے بحث کرنے کا نہیں تھا، نہ صفائیاں دینے کا، نہ سوال اٹھانے کا۔ پچھلے 3 دنوں سے ایک ہی چہرہ اس کے ذہن پر نقش تھا، یاور۔ وہ اسے ہسپتال میں ملی تھی۔ سفید روشنیوں سے بھرا وہ راہداری کا منظر، دواؤں کی بو اور ایک بستر پر لیٹا وہ شخص جس کی آنکھوں میں درد کے باوجود عجب سا سکون تھا۔ یاور نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، وہ اپنی ہی کیفیت میں گم تھا، شاید زندگی اور موت کے درمیان کسی سوچ میں معلق۔ مگر صبیحہ نے اسے دیکھ لیا تھا، اور کبھی کبھی صرف ایک طرف نظر بھی دل کے سب سے گہرے کونے کو چھو جاتی ہے۔ وہ برآمدے میں آ کر رک گئی۔ سوال بہت تھے مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ اسے مجھ سے اس قدر نفرت تھی کہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ حویلی کی اونچی دیواروں، وہ راہداریوں، وہ بند دروازے، سب اسے قید لگنے لگے تھے۔ وہ کسی کو بتائے بغیر حویلی سے سیدھا ڈیرے کی طرف آ گئی۔ قدم تیز تھے، سانسیں بھاری، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ وہ جانتی تھی اگر ایک لمحہ وہ وہاں رکتی تو شاید ٹوٹ جاتی۔ ڈیرے کی کھلی فضا میں قدم رکھتے ہی اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ بھاگنا نہیں تھا، یہ خود کو بچانا تھا۔ کبھی کبھی نفرت کسی اور کے لیے نہیں ہوتی، وہ خود کو بچانے کی آخری صورت بن جاتی ہے۔ شاہ حویلی کی زمین اور خان حویلی کی زمین جہاں ایک ساتھ تھیں، اور صبیحہ اکثر ڈیرے پر آیا جایا کرتی تھی۔ وہ آج بھی وہاں پہنچی اور جیسے ہی بیٹھ گئی، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ بیٹھے بیٹھے 20 منٹ گزر چکے تھے، صرف خاموشی اور سوچوں کے ساتھ۔ اتنے میں دروازے پر قدموں کی آواز گونجی۔ ارسلان تھا، وہ زرکان کا دوست تھا جو کل حویلی آیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ چہرے پر معمولی مسکراہٹ تھی مگر نظریں کچھ زیادہ سنجیدہ تھیں، اور اس نے فوراً بات آگے بڑھا دی۔ کل جو بات ہوئی، رشتے کی بات، تمہیں پسند بھی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں کچھ لمحوں کے لیے روشن ہو گئیں مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ دل جانتا تھا کہ یہ لمحہ صرف لفظوں کا نہیں، یہ فیصلے کا لمحہ بھی تھا۔ مجھے لگتا ہے تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے۔ اس کی خاموشی میں ہزاروں سوال چھپے تھے اور دل کے کچھ راز بھی ابھی کسی سے بانٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ارسلان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو یہی اصول ہے کہ لڑکیوں کی پسند نہ پوچھی جاتی۔ زرکان جو کچھ فاصلے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، ارسلان کی طرف دیکھ کر بولا، بالکل، یہ سب رسم و رواج ہے، لڑکی کی پسند کا فیصلہ سب کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں۔ دل جانتا تھا کہ اس کی مرضی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے مگر زبان پر کچھ نہ آ سکا۔ ارسلان نے ہاتھ آگے بڑھایا، پر فکر مت کرو، سب کچھ اچھے طریقے سے طے ہو جائے گا۔ خاموشی میں بس ایک ہلکی سی امید کی کرن تھی جو صبیحہ کے دل میں چھپ کر جا رہی تھی، اور شاید وہ دن
زیادہ دور نہیں جب سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ ارسلان زرکان کے ساتھ حویلی نکل تو گیا تھا مگر اس کے قدموں میں عجیب سی بے چینی شامل تھی۔ راستے بھر اس کا دل بار بار پلٹ جانے کو کہتا رہا۔ زرکان باتیں کرتا رہا مگر ارسلان کی سماعت جیسے کہیں اور ہی الجھی ہوئی تھی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس نے اچانک گاڑی رکوائی۔ زرکان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر ارسلان کے چہرے پر فیصلہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس اسی سمت مڑ گیا جہاں سے آیا تھا۔ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک دبی ہوئی گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ ارسلان کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں جیسے وہ اس کے تاثرات پڑھ رہا ہو۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، اس نے دھیمے مگر پر اثر لہجے میں کہا۔ اس بار اس نے صبیحہ کا ہاتھ تھام لیا۔ صبیحہ نے ہلکا سا ہاتھ جھٹکا محسوس کیا، نہ صرف ہاتھ میں بلکہ دل میں بھی۔ وہ ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی مگر اس کے وجود میں عجیب سی کمزوری اتر آئی۔ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، وہ نظریں چرا کر بولی، مگر اس کی آواز اس کے الفاظ کا ساتھ نہ دے سکی۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں نہ آنا ممکن ہوتا ہے، نہ رک جانا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ مسلسل اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اسے اپنے اور قریب لا رہا تھا۔ ارسلان کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی۔ اس کی آواز میں عجیب سا حق جتانا تھا۔ بیوی بننے جا رہی ہو تم میری، اتنا تو حق رکھتا ہوں۔ صبیحہ نے تڑپ کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کا مجھ پر ابھی کوئی حق نہیں ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ خود کو آزاد کرانا چاہتی تھی مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ ارسلان نے اچانک اسے کمر سے تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی جیسے وہ اسے یوں جانے دینے پر آمادہ ہی نہ ہو۔ صبیحہ کی سانس اٹک گئی۔ غصہ، بے بسی اور الجھن سب ایک ساتھ اس کے وجود میں سمٹ آئے۔ یہ زبردستی ہے ارسلان، اس کی آواز بھر گئی۔ ارسلان نے جھک کر آہستہ کہا، چھوڑیں مجھے، وہ بمشکل بول پائی۔ اس کی آواز میں اب غصے سے زیادہ لرزش تھی۔ ارسلان نے اس کے چہرے کے قریب آ کر آہستگی سے کہا، اگر میں چھوڑ دوں تو کیا تم خود کو سنبھال لو گی؟ اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ صبیحہ کو لگ رہا تھا زمین پھٹ جائے گی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب تھا، اس کی گرم سانسوں سے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ یاور کسی کام کے سلسلے میں ڈیرے کی طرف آیا تھا۔ قدم ابھی پورے بھی نہ بڑھے تھے کہ ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اسی سمت مڑا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ صبیحہ اور اس کے ساتھ ایک اجنبی قربت۔ یاور کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی آگ بھڑک اٹھی جسے وہ برسوں سے اپنے اندر دبائے ہوئے تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، شدت سے، خاموشی سے اور شاید یک طرفہ طور پر۔ جو کچھ صبیحہ نے ماضی میں اس کے ساتھ کیا تھا، یاور وہ سب کبھی بھولا نہیں تھا۔
وہ زخم آج بھی کہیں نہ کہیں ہرے تھے، مگر اس کے باوجود محبت آج بھی اسی شدت سے اس کے دل میں زندہ تھی۔ اس نے مٹھیاں پیچھ لیں، دل چاہا آگے بڑھے، سوال کرے، چیخے، سب کچھ تہس نہس کر دے، مگر اس کے قدموں میں عجیب سی لرزش اتر آئی۔ وہ منظر اس کے لیے صرف حسد کا نہیں تھا، یہ اس شکست کا عکس تھا جسے وہ ہر روز جیتا تھا۔ خاموشی کے ساتھ یاور نے یک لخت آگے بڑھ کر ارسلان کو سبیہہ سے الگ کیا۔ اس کے چہرے پر جنون صاف جھلک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے مکے ارسلان پر برسنے لگے۔ وہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ پا سکا۔ یاور کا غصہ حد سے گزر چکا تھا۔ یہ صرف غصہ نہیں تھا، برسوں کی دبی ہوئی محبت، حسرت اور انا کا لاوا تھا جو اب پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ اسی طرح مارتا رہتا تو شاید ارسلان واقعی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یاور رک جاؤ، وہ مر جائے گا۔ سبیہہ چیخ اٹھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھی، یاور کو کھینچنے کی کوشش کی، اس کے بازو تھامے، مگر اس وقت یاور کو جیسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا تھا۔ چھوڑو اسے یاور، خدا کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ارسلان اور یاور کے درمیان آ کھڑی ہوئی، اپنی پوری طاقت لگا کر یاور کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ یہ سبیہہ کی آواز ہی تھی جس نے آخر کار یاور کے جنون میں دار ڈالی۔ اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے، سانس بے قابو تھی، آنکھیں سرخ، مگر سبیہہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کے قدم جیسے منجمد ہو گئے۔ وہ پیچھے ہٹا تو ارسلان زمین پر گرا ہوا تھا، سانس بحال کرنے کی کوشش میں۔ اور سبیہہ دونوں کے بیچ کھڑی تھی، ایک طرف بے قابو محبت اور دوسری طرف ایک ایسا رشتہ جس نے ابھی نام بھی نہیں لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی دوسرے کو یہ حق دینے کی؟ تو بہت بہادر بنتی ہو۔ اگر میں آج یہاں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جانتی ہو نا اس کے ارادے، پھر کیوں نہیں مارا تم نے اسے جان سے؟